بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ونس اگین ٹو اندر ایپیسوڈ ود معز امجد, جہاں زیب حمید آپ کے ساتھ مخاطب ہے جی یہاں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے. پچھلی دفعہ ہم نے آپ سے کچھ ڈسکس کیا تھا خانقاہ کے حوالے سے اور آپ کی جو تھاٹس ہیں اس کے پیچھے, اور کس طرح سے آپ ایک ڈیولپنگ چینج کو دیکھتے ہیں لوگوں میں. آج میں چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کا ایک جملہ تھا لینز آف فیتھ کے تھرو آپ نے جو کافی اپنے پروگرام کی ڈیولپمنٹ کی یا جو آپ لائف کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ لینز آف فیتھ مطلب خدا کا کہیں انٹریکشن ہے یہاں پہ آپ کے اس پورے کام میں؟ بالکل ٹھیک جی. میرا اس میں مراد یہ ہوتی ہے جی کہ جو فیتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں, ایمان جسے کہا جاتا ہے, یہ بیسیکلی کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ میں نے مان لیا اور اب باقی زندگی تو میں نے گزارنی ہے. اذان کی آواز جب آئے گی تو نماز پڑھنی ہے اور کاروبار اپنا میرا جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلانا ہے. بلکہ میرا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایمان ایک ایسا پیراڈائم ہے یا ایک پوری ایسی ازمپشن ہے زندگی, ٹوٹل زندگی کی, جو ہولسٹکلی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے. وین آئی واچ مائی لائف اور وین آئی آبزرو مائی لائف تھرو لیٹس سے ورلڈلی لینس, جب میں کہتا ہوں ورلڈلی لینس تو مجھے اصل میں یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, موسم اچھا ہے یا آج جہاں زیب سے ملاقات ہو گئی ہے یا آج میں ڈیلس میں ہوں, کل میں پاکستان میں ہوں, اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اصل میں پارٹس ہیں میری زندگی کے, جو میں ان کو دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ میری زندگی کو ڈیولپ کر رہی ہیں. کچھ چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوگی, کچھ چیزوں کی کم امپورٹنس ہوگی. میں جس وقت یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی, ایمان کی زندگی اصل میں ایک لینس دیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ زندگی میں ہونے والے, اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو اس لینس کے تھرو دیکھنا شروع کریں گے. یعنی فار انسٹنس مجھے اگر روڈ ریج کی پرابلم ہے تو میں نے اب اس روڈ ریج پہ جو قابو پانے کی کوشش کرنی ہے, وہ کیوں ہے پرابلم, وہ میرے اندر کیسے پیدا ہو گئی ہے, اس میں بھی میرا ایک فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا. اس میں بھی میرا ایک فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں ٹھیک کرنا ہے. اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ وہ مجھے مواقع مل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک کروں گا. اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ مجھے اپنے معاملات کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے. یعنی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, میں نے اپنے کام کو کس نہج پر آرگنائز کرنا ہے. یہ ساری زندگی جو ہے, یہ میں نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے میں نے اپنی زندگی سے, کس طرح سے میں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ان کی اچھائی کے جواب میں نے کیا کرنا ہے, ان کی برائی کے جواب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ان کو کتنا ایویلیویٹ کرنا ہے. اگر میرا بچہ میرے سے بات نہیں سن رہا ہے تو میں نے کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. جب میں اس کو اس لینس کے تھرو دیکھنا شروع کرتا ہوں تو اصل میں جو چیز مجھے دکھنی شروع ہو جاتی ہے وہ یا مجھے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ میں یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ایک سفر کی حیثیت سے مجھے اس کو گزارنا ہے, اور اس سفر کا جو انجام ہے وہ یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یعنی when I'm going through this whole life from this perspective, تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لینز آف فیتھ ہے. لیکن میں کیوں کروں؟ کیا میرے اندر کیا وہ وجہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو وہ فیتھ کا اس کی ڈیٹیلز ہے نا, those are the details of that faith. یعنی فار انسٹنس یہ بات کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ایک علیم, حکیم, رحیم, قدیر ہستی کے کرنے سے ہو رہا ہے, اور وہ اس کی رحمت کا, اس کی علم کا, اس کی حکمت کا, اس کی قدرت کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے اس کے تھرو گزارے تاکہ میرے لیے وہ اپرچونٹیز پیدا ہوں کہ جس کے نتیجے میں ایلیویٹ کروں گا. وہ ایلیویٹ اس لیے کروں گا کیونکہ اسی رحیم, قدیر, علیم و حکیم ہستی نے ایک ایسا دن برپا کرنا ہے کہ جس دن اس ساری زندگی کا جس کو میں گزار رہا ہوں اس کا کلوزر ہونا ہے. یعنی جو کچھ کیا ہے اب اس کا پھل حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ, بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, بہت زیادہ غصے کا شکار ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کی کوشش کر رہا ہوں تو کئی دفعہ وہ نہیں ملتی. اور جب وہ نہیں ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اصل میں بالکل اندھیر نگری ہے. یعنی میری اولاد ہوتی ہے بڑی بڑی دعائیں کر کے, بڑی کوشش کر کے, بڑی آئی ہیو ورکڈ ویری ہارڈ, بڑے علاج کروا کے ہم بچہ پیدا کر لیتے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 سال کے بعد اس سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی عین اس وقت جب ہم اس کی کمپنی تھی اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک قرۃ العین بن جاتا ہے ہمارا, وہ جو ہے اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ جو اس طرح کے ایسپیکٹس ہیں زندگی کے
یہ اصل میں they don't make sense at all. Right. یعنی and especially they don't make sense کہ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کو کتنی شاندار طریقے سے ارینج کیا ہوا ہے، یعنی how beautifully the whole stage has been set to create life، اور وہ لائف کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ وہ پورے کا پورا یہ سٹیج جو ہے جو سیٹ ہوا ہے اس دنیا کا، اس میں زندگی اس طرح سے مجھے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کہ میری آئی ایم دی اونلی اسپیشیز کہ جو اس دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں رکھتا، یعنی اس اپنی نیچر میں میں کوئی کام کرتا ہوں تو کوئی چیز بنا دیتا ہوں، کوئی پارک کریٹ کر دیتا ہوں، بڑی اچھی تھوڑی سی آکسیجن پروڈیوس کرتا ہوں، ورنہ اصل میں ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی پہلو سے یا فوڈ چین کو یا ایکالوجی کو کسی نہ کسی پہلو سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تاکہ میں وجود میں آؤں. ہر چیز جو ہے میرے اس کائنات کی وہ کسی نہ کسی پہلو سے میری زندگی کی بقا کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے سوائے میرے. میں اس زندگی کو برباد کرنے کے پیچھے ہوں. یعنی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر دنیا میں سے شہد کی مکھی ختم ہو جائے تو اٹ وڈ بی 50 years بفور لائف وڈ اینڈ. ٹھیک ہے جی، یعنی زندگی میں یہ جو شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا جانور جو ہے، ایک چھوٹا سا اینیمل لیونگ بینگ، وہ اس دنیا کی بقا کا باعث کس طرح بن رہا ہے اس کی سگنیفیکنس بتانے کے لیے. لیکن اگر انسان ختم ہو جائے لیٹ سے تو اس دنیا میں زندگی فلرش کرنے لگ پڑے گی. رائٹ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے میری حیثیت جی ایک طرف. جی، اور دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ میری زندگی میں جو چاہتا ہوں، جس کی محنت کر رہا ہوتا ہوں، جس کے لیے پوری جدوجہد لگا پوری دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں، وہ ملتی بھی اور نہیں بھی ملتی ہے، اور مل بھی جائے تو کئی دفعہ چھن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں تو ہیں تھوڑی ہائی لیول پہ، ایک اوور آل ورلڈ ویو کے ٹائپ کی باتیں ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ جو ہماری ڈیلی بیسس پہ انٹریکشنز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بچے پہ غصہ آ گیا، ایک لگا بھی دی، وائف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا اسپاؤس کے ساتھ ہو گیا، تو اس صورت میں یا کام پہ بھی اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ عام لوگوں کے ساتھ رویہ آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی غلط بات کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں اگر میں لینز آف فیتھ کے تھرو دیکھتا ہوں اپنی لائف کو، تو میں کس طرح سے ڈفرینٹلی مطلب ایکٹ کروں گا. یعنی دیکھیے جس وقت آپ یہ کرتے ہیں، یہ اس کو آپ لینز آف فیتھ کہیں یا ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹیو کہیں، لینز آف فیتھ اصل میں اس کو ڈائریکشن بھی دے دیتا ہے، ایک پرسپیکٹیو بھی بڑا کر دیتا ہے. مجھے ہر سچویشن میں وہ یہ محسوس یہ چاہت میری بن جائے کہ میں نے اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے. یعنی when I say faith، اور کیوں پانے کی کوشش کرنی ہے، وہ دوسرا فیتھ کا اسپیکٹ ہے. مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جس میں میری پاکیزگی ہی میرے فائدے میں کام آئے گی اور کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، ایک بچے کی جب ایک بچے کی کا تنگ کرنا جو ہے، جو آپ کو اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ اس کو لگا دیا جائے، وہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو، کیا آپ کے ذہن میں اس کا ایک لانگر ٹرم ویژن ہے؟ کیا اس کے لگانے کے نتیجے میں آپ کا شارٹ ٹرم مسئلہ حل ہوگا یا لانگ ٹرم مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ویژن ہے آپ کا. یعنی اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے یہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا تو کر کے دیکھ لیجیے. یعنی آئی تھنک وہ، لیکن اگر وہ مانتا ہی نہ ہو، بار بار اسی طرح کرتا ہو، تو پھر آپ کا دل یہ تو پرابلم سالو کرنا ہے نا. یعنی آپ نے دیکھیے، جو میں چیز عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اصل میں زندگی کو اس طرف سے اپروچ کرنا ہے کہ میں نے ایک طرف تو مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جانا ہے. ناٹ ٹوڈے، میرا پرابلم آج کا مسئلہ صرف حل کرنا نہیں ہے، میرا پرابلم اصل میں اس کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ مسئلے حل کر سکے. یعنی آئی وانٹ دیٹ ریلیشن شپ کہ جس کے نتیجے میں وی شوڈ ہیو اے ویری اوپن کائنڈ آف این انوائرمنٹ. جو جیسے ہی میں اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں نے آج کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو اصل میں سروائیول موڈ میں آ گیا ہوں. اس کے بعد میرا لانگ ٹرم ویژن بھی ختم ہو جاتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہتا ہوں. پرابلم اصل میں ہماری اتنی عادت ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم وی لیو ان اے سروائیول موڈ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پوری زندگی کے اندر ایک سفر کار فرما ہے. We are actually going through a journey which is going to help us elevate our own lives. میری آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سفر کے نتیجے میں ایلیویٹ کرنی ہے، اور یہ سفر بحیثیت سفر ہی ختم ہو جانا ہے. یہ جس وقت میں ریکگنائز کر لیتا ہوں، اور پھر اس سفر کے اختتام کے بعد اس کے کلوجر نے آنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لانگ. دیکھیے، میں یہ بات ایز این انڈیویجول اس کو سمجھوں کہ یہ میری زندگی صرف اس موت تک ہے، اور اس موت کے فوراً بعد اس کا کلوجر آ جانا ہے، فوراً بعد.
Yani it is not going to take eons or centuries. Yes, it does not matter whether it takes millions of years. For me, یہ بالکل اس طرح سمجھ لیجیے جس طرح سے آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آپ کو تو اتنی زندگی یاد ہے جب پیدا ہونے کے بعد یاد ہے. اسی طرح سے آئندہ بھی ایسے ہی ہے. یعنی آپ کو اتنی زندگی یاد رہ جائے گی, اتنا ہی ٹائم کا احساس ہوگا جتنا آپ نے زندہ رہے ہیں. جب ونس دیٹ از اوور تو اگلا اسٹیپ جو ہے وہ آپ کا قیامت کا اسٹیپ ہے, جو ہمارا دوسرا لینز آف فیتھ ہے. تو میں نے اس دنیا کی زندگی کو, اس جرنی کو which can end right now, which can end in 10 days, which can end in 10 minutes, یہ جو زندگی کا سفر ہے اس کو میں نے ایلیویشن کے لیے یوز کرنا ہے فار دیٹ لائف, جس وقت کلوزرز آنے ہیں. انفارچونیٹلی جب آدمی کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کلوزرز آنے ہیں تو وہ اصل میں اس پر بھن بنا اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی. لیکن وہ اس کلوزر کے لیے کہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آ جانے ہیں, اس کلوجر کے لیے اس دنیا میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی بیکاز اس کو وہ نہیں مل رہے ہوتے. رائٹ. آپ اس کو یہ کہیے کہ یہ نہیں ملیں گے, یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے, اس دنیا کی نیچر نہیں ہے, اس زندگی کی نیچر نہیں ہے کہ اس نے کلوجر دینے. کیوں نہیں ہے نیچر؟ اس لیے کہ وہ بھی میرے ایمان ہی کا حصہ ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں لینز آف فیتھ تو اس کے اندر یہ سمجھنے کی کیا کیا چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 از مائی فیتھ ان گاڈ ہو از اومنیپوٹنٹ. وہ قدرت رکھتا ہے, وہ حکمت رکھتا ہے, وائز ہے, وہ رحمت رکھتا ہے, وہ مرسیفل ہے, اور وہ علم رکھتا ہے, اومنیشینٹ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آل نوئنگ ہے. یہ ایسے خدا کے ساتھ میرا معاملہ ہو رہا ہے, اور ایسا خدا ہے جو مجھے آزما رہا ہے. یہ ہے میرا لینز آف فیتھ. اور وہ کہیں دور نہیں ہے. وہ کہیں دور مطلب مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے. وہ میرے حالات, میرے اندر, میرے باہر کو جانتا ہے جی. وہ میرے ساتھ ہے, میرے لیے وہ رحمت رکھتا ہے, وہ مجھے بہتر بنا, وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اس پورے ٹیسٹ میں. نہیں وہ لیکن وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے, اگر آپ نے بھی فرمایا کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے وہ کہیں دور ہے, پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی ہے, آئے گی بھی تب آخرت کی بات ہو گئی, یا خدا بھی اتنا بڑا ہے ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا, ہو سکتا ہے کہیں اوپر بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو. تو ہم ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم اپنی موت کو بھی بہت دور سمجھتے ہیں. وی ڈونٹ لائک ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ. ہماری تو ڈیتھ ایک ایسا ٹیبو ٹاپک ہے کہ میں اس کے بارے میں اگر بات کروں تو 10 دفعہ خدا نخواستہ کرتا ہوں. میں نے جب فوت ہو جانا ہے, یعنی میں ابھی کل وہ علی فاروق صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس میں اس کا ذکر کیا کہ میں جب روزانہ رات کو جب اپنے لیے بادام بھگوتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے, جب میں واپس رکھتا ہوں اس جگہ پہ کہ جس جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں, جب اگلے دن صبح میں اٹھ کے کھاتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کل کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, بٹ آئی اسٹل ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے کہ خدا نخواستہ جب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو خدا نخواستہ کیا, یہ تو ایک واحد چیز ہے اس دنیا میں جو ایک سرٹنٹی ہے. دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. اور دیکھیے میں 62 سال زندگی گزار چکا ہوں, and it did not take much long. I mean, I don't see, oh my God, 62 years, that's a very long time. نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے پرسوں میٹرک کیا تھا. Right. ٹھیک ہے نا جی. when I was hardly 15 and today اس بات کو تقریباً 40-45 سال ہو گئے, 45 سے بھی 47 سال ہو گئے. تو یہ جو 47 years یا maybe 62 years گزرنے کا پتہ نہیں چلا, تو آئندہ اتنے تو نہیں باقی. I mean, the kind of lifestyle I have had or I am having, I hardly think that I have any years left. جتنا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن جو چیز مجھے ہوپ دیتی ہے, جو چیز مجھے اس کے بارے میں آپٹمسٹک رکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی, زندگی شروع ہو جائے گی. یعنی when you look at it from the religious perspective, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لینز آف فیتھ جب میں کہتا ہوں تو ایک تو اس میں ایٹریبیوٹس آف گاڈ, وہ والے ایٹریبیوٹس آف گاڈ جو میری اس زندگی میں میرے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایٹریبیوٹس کو جو میں سمجھا ہوں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں آپ مزید بھی بتائیں, اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں. نہیں, مثال کے طور پہ وہ علم ہے, یعنی خدا علیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. خدا رحیم ہے, بہت رحمت والا ہے. وہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کی زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو. خدا قدیر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور خدا حکیم ہے, وہ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. یہ 4 ایسپیکٹ جو ہیں یہ خدا کے وہ بیسک ایٹریبیوٹس ہیں جو میرے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی. یہ مذہب نے مجھے بتایا کہ یہ ہے خدا کے ایٹریبیوٹس. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ زندگی کی نیچر یہ ہے کہ خدا ہی مجھے ہر لمحہ آزما رہا ہے, اور ایک لمحہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سے اگلی آزمائش کیا ہوگی, اور وہ خدا ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ آزمائش کب تک چلنی ہے. Nobody else can decide that. ٹھیک ہے جی. اور in this whole process I have to prove myself worthy of God's mercy.
یہاں پر جو کچھ مرضی ہے میری زندگی کا انتظام ہے وہ خدا نے مجھے بنا مانگے بنا ڈیزرو کیے دے دیا ہے, اس سے آگے مجھے ڈیزرو کرنا ہے. اس کو میں کلوجر کہہ رہا ہوں اصل میں. اچھا یعنی اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لائف ہر چیز ہر ایفرٹ اپنے رزلٹ کا تقاضا کرتی ہے نا. یہاں پر اس دنیا میں ایفرٹ ہے, رزلٹ نہیں ہے. یہاں پر جو رزلٹ آ رہا ہے وہ بھی اصل میں آزمائشی ہے, جو نہیں آ رہا وہ بھی آزمائشی ہے. یہاں پر جو مل رہا ہے وہ بھی آزمائشی ہے, جو نہیں مل رہا وہ بھی آزمائشی ہے. تو ان چیزوں کو نہ پہچان, کلوجر کو نہ سمجھنے کا, یہ جو کلوجر کا کانسیپٹ ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یا سوسائٹی میں کیا ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں؟ مطلب ہمارے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹس پیدا ہوتی ہیں, ہمارے اندر جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, جو انگزائٹیز پیدا ہوتی ہیں, جو ہم ایک سوگ نما کیفیت میں رہ جاتے ہیں کئی دفعہ اگر کوئی بڑا میجر نقصان ہو جاتا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی. اس دنیا میں ظلم و زیادتی ہونی ہے, اس دنیا کی نیچر یہ ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو ظالم کو اور مظلوم کو ساتھ ساتھ ہی مرنا ہے اور اسی مٹی میں چلے جانا ہے. اس کے بعد اٹھایا جائے گا اور دونوں کا معاملہ کر دی. میں جس جگہ پہ کھڑا, مطلب یہ جو کنڈیشننگ ہے میری, یہ میری فطرت کی آواز بھی ہے اور پھر یہ میرے آس پاس کا میسج بھی ہے. آپ یہ دیکھیے جو لٹریچر ہم پروڈیوس کرتے ہیں, یہ جو موویز ہم بناتے ہیں, یہ جو ڈرامے ہم کریٹ کرتے ہیں, یہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں ایک کلوجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں ایپیسوڈک کلوجرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے میٹرک کی تیاری کی, میٹرک میں پاس ہو گئے, یہ ایک نوعیت کا کلوجر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو میٹرک کی تیاری کرتے ہیں اور میٹرک میں پاس نہیں ہوتے, ان کے لیے وہاں پہ بھی کلوجر نہیں ہوا, اور چیٹنگ کی پاس ہو گئے, ایک نوعیت کا کلوجر ہے. یعنی یہ کیا واقعی یہ کلوجر ہے کہ جس میں کہ میں نے غلط کام کیا اور مجھے ٹھیک رزلٹ مل گیا؟ تو ڈو یو تھنک دیٹ ریئلی از اے کلوجر؟ یہاں پر تو خود کوسچن مارکس پیدا ہو جانے چاہیے تھے نا, یہ کیا ہوا ہے, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, وائی ڈیڈ اٹ ہیپن. یہ مسئلہ موویز کا بھی ہے کہ وہ اصل میں آپ کو ہیپی اینڈنگز دے دیتے ہیں. رائٹ, اسی میں یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. وہ یہ چاہتا ہے, وہ یہ اس کے انتظار میں ہے کہ کلوجرز ہوں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ظلم کیا تھا تو اب ہیرو نے اس کا بدلہ لے لیا ہے, وہ 7 لوگوں کو مار دیا ہے, یا ہیروئن مل گئی. ہاں, وہ ہیروئن بھی مل گئی ہے. یہ جو بات ہے کہ مجھے ایک کلوجر مل گیا ہے, یہ ہے جو ہیپی اینڈنگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں زندگی کا اصل میں کوئی اینڈ نہیں ہے. رائٹ, لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ایز اے جرنی. آپ کئی دفعہ اس دروازے تک پہنچیں گے کہ جو آپ کا خیال تھا کہ میرا ٹارگٹ دروازہ ہے, لیکن پتہ یہ چلے گا کہ نہیں, اس سے تو آگے جرنی جاری ہے. رائٹ. بہت شکریہ موئز صاحب, ہماری دعائیں جی آپ کو اللہ لمبی عمر دے تاکہ ہم آپ سے باتیں چیزیں اس طرح کرتے رہے اور سیکھتے رہیں. آج کا پروگرام اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.